جی اب صراحتاً وہ میں حدیث آپ کو دکھا دوں. یہ حدیث نمبر 3897 ابو داؤد شریف. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کانا یعلم من الفزاع کلمات اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وشر عبادہ من حمدات الشیاطین ان یحضرون. یہ کلمات تھے جو حضور سکھایا کرتے تھے. وکانا عبد اللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، یعلمہن من عقل من بنیہ، اپنے جو عقل مند بیٹے ہوتے، جو سمجھدار ہوتے، ان کو سکھاتے. ومن لم یعقل کتبہ فاعلقہ علیہ، تو اس کو لکھتے اور اس کے گلے میں اس کے اوپر لٹکا دیتے. اس کے اوپر فاعلقہ علیہ، اس پہ معلق کر دیتے. اب بتائیں یہاں پر صراحتاً حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے صراحتاً تعویذ کو لٹکایا ہے، یعنی لکھ کے لٹکایا ہے. اور یعنی اب صراحتاً اس صحابی رسول کے بارے میں کہ یہ لوگ کیا کہیں گے. اور پھر یہ جیسے پہلے میں نے ایک تمہید بنائی تھی کہ اصل میں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب تک غیر شرعی چیزیں نہ ہو، جیسے کہ یہ ان الرقا والتمائم والطویلۃ شرک. اب یہ طویلۃ شرک، تمائم شرک، رقا شرک، تینوں چیزوں کو شرک سرکار نے فرمایا تھا، جس سے پتہ چلا جو تعویذ سرکار علیہ السلام نے خود بیان فرمائی تھی، عارضوا علی رقاکم لا باس ما لم تکن لا باس بالرقاء ما لم تکن شرکا، اگر اس میں شرک نہ ہو تو یعنی کفریہ کلمات، شرک یا کوئی غیر شرعی چیز نہ ہو تو اس میں کوئی برائی نہیں. اسی طرح اس حدیث نے یہ تفسیر کر دی جس تعویذ میں کوئی غیر شرعی چیز نہ ہو، کفر و شرک نہ ہو، اس کو باندھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. پھر اس کے بعد ہاتھ سے مسح کرنا، اور قرآن پاک کی آیت جو کوٹ کی گئی، حالانکہ قرآن پاک کے آیت کو جو کوٹ کیا گیا بالکل غلط کوٹ کیا گیا. بے شک اگر تعویذ بھی شفا دیتا ہے، دوائی بھی شفا دیتی ہے تو اللہ کے اذن سے دیتی ہے، اللہ کے حکم سے دیتی ہے. دوائی، تعویذ، کوئی چیز بھی ہو وہ صرف اللہ کے حکم سے ہی، اللہ کا جب ارادہ شامل ہوتا ہے اس وقت ہی وہ شفا دیتی ہے، اس کے علاوہ وہ بھی شفا نہیں دے سکتی. تو بہت ساری چیزیں یہاں دکھانے کے لیے ہیں، لیکن ظاہر ویڈیو اتنی لمبی دیکھنا مشکل ہو جائے گا. بہت سارے تعویذات سرکار علیہ السلام جو آپ کے دم ہیں وہ یہاں مذکور ہیں. تو اب میں وہ چیز جو ترمذی شریف کے اندر صراحتاً تعویذ کا لفظ ہے، یہ تعویذ کا لفظ ہی آج تک نہیں سمجھ سکے. انہوں نے تعویذ کو سمجھ کیا لیا، تعویذ کا لفظ جن کو نہیں پتا کہ عربی اندر تعویذ کا لفظ کس چیز کے لیے آتا ہے، اب وہ پتہ نہیں کیا اور عربی سمجھتے ہوں گے اور کیسے وہ مسائل کو حل کرتے ہوں گے. یہ ذرا دیکھیے گا. ابو داؤد یہ ہے ترمذی شریف، ترمذی شریف اور چھپا یہی مکتبہ رحمانیہ کا. یہ بھی کسی ہمارے ایسے شخص کا جو ان چیزوں کا قائل ہو. اب سنیں یہاں پر امام ترمذی نے باب کیا باندھا ہے. باب ما جاء فی اخذ اجرتی علی التعویذ، ما جاء فی اخذ الاجری علی التعویذ، یعنی تعویذ پر اجرت لینا. پھر اس پہ پوری حدیث ذکر کی کہ جو صحابہ کرام علیہ رضوان نے دم کیا تھا، پڑھ کے دم کیا تھا، اور 30 بکریاں لی تھی. اور حضور علیہ السلام سے اس کو پھر سوال کیا تھا کہ کیا ہمارے لیے جائز ہے. تو لہذا جس طرح یہاں پر صراحتاً انہوں نے اس کو تعویذ کہا ہے، امام ترمذی نے اس کو تعویذ کہا ہے، تو لہذا تعویذ ہمارے نزدیک بالکل وہ تعویذ درست ہے، لٹکانا بھی درست ہے جس کے اندر کوئی کفر یا شرکیہ الفاظ نہ ہوں اور غیر شرعی چیز نہ ہو. بالکل جس میں شرک ہو، کفر ہو، غیر شرعی چیز لکھی ہو، اس کا لٹکانا بالکل ناجائز ہے، اس میں ہمارا بھی کوئی اختلاف نہیں. یہ ہے تفسیر کبیر. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ خیر المفسرین، امام مفسرین مانے جاتے ہیں، اور یہ بھی مکتبہ حقانیہ ہے، یہ بھی ہمارا سنیوں کا بریلویوں کا چھاپا نہیں ہے. اس کے اندر ایک پہلی جلد کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل میں یہ چیز لکھی ہے، کاتب قیصر الی عمر رضی اللہ عنہ، قیصر یعنی روم کے بادشاہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ ان بی صداع لا یسکن فابعث لی دوان، میرے سر میں درد رہتا ہے اور وہ ختم نہیں ہوتا، تو آپ میرے لیے کوئی دوا بھیجیے. فبعث عمر رضی اللہ تعالی عنہ قلنسوۃ، آپ نے ایک ٹوپی بھیجی. فکان اذا وضعها على رأسی يسكن صدامه، جب وہ سر پہ رکھتا قیصر روم اس کا سر کا درد ختم ہو جاتا. اذا رفعها عن رأسه عاوده الصداع، اور جب وہ دھر سے دوبارہ اس کو اتارتا ٹوپی کو تو دوبارہ سر درد شروع ہو جاتا.
تو اس کو اس سے بڑا تعجب ہوا، فتش، اس نے کیا کیا، فتشل قلنس ہوا تھا، اس نے اس ٹوپی کو ہی توڑ دیا، فَإِذَا فِيهَا كَاغِذٌ مَكْتُوبٌ فِيهِ، اس کے اندر ایک کاغذ تھا، فَإِذَا فِيهَا كَاغِذٌ مَكْتُوبٌ فِيهِ، اس میں ایک کاغذ تھا جس میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تعویذ بنا کے اس کو لکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے۔ بالکل واضح طور پر یہ روایت ہے اور یہ تفسیر کبیر ہے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی، جس کے اندر یہ روایت ہے۔ باقی اب ان کو سیاستہ چھوڑ کے مستدرک حاکم یاد آ گئی، ان کو بخاری شریف چھوڑ کے اب مسند امام احمد حنبل یاد آ گئی، پھر ہم بھی کہتے ہیں کہ ہدایت کے اندر لکھا ہے، انہوں نے بھی حوالے دیے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈوری باندھ دیا کرتے تھے، ڈوری باندھ دیا کرتے تھے کالے رنگ کی ڈوری کی، کہیں آنکھ کسی کو نظر نہ لگ جائے، تو لہذا اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے کو دلائل بہت ہیں معوذتین پہ، تعویذ پہ، لیکن اتنے پہ ہی اکتفا کافی ہے۔ اور وہ لوگ جو آج مسلمانوں میں انتشار پھیلا رہے ہیں، مسلمانوں کے اندر طرح طرح سے انارکی پھیلا رہے ہیں، ان کو چاہیے اب وہ داعش کی اس طرح کی جتنی بھی ایکٹیویٹی پھیلا رہے ہیں اس کو روکیں، اور اس کو اب مسلمان اس کو روکیں، وہ تو نہیں رکیں گے، وہ تو پھیلائیں گے، مسلمان خود ان سے باز رہیں، خود دور رہیں، تاکہ یہ لوگ ہمارے اندر سرایت نہ کر دیں، وگرنہ حال بہت برا ہوگا۔ لہذا ان خارجیوں سے جو مسلمانوں کو ہمیشہ سے مشرک کہتے آئے ہیں، کہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے دور کی خلافت سے آج تک مسلمانوں کو مشرک قرار دیتے آئے ہیں، ان سے بچ کر رہیے، اللہ عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔